تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، نالج فار کڈس میں ہم نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور شیاطین جن و انس شیطان ابلیس کے بارے میں. اور اب باری ہے حضرت ہود علیہ السلام کی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی. شیطان نے ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا. خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. میں تم سے اس واعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا. مجھے اس کا بدلہ تو وہ رب دے گا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس رب سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے خوب بارشیں برسائے گا، جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت اور بڑھا دی جائے گی. وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تم کوئی نشانی تو دکھاؤ. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب ہی کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو چلے ہو. اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. اور میں تو اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا ہم سب کا پروردگار ہے. میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا. اگر تم میرا کہنا مانو یا نہ مانو تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے. حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ بھی ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے. ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا. آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے. اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے. اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس دنیا میں آباد رہے. اور اس طرح یہ دنیا میں بار بار عذاب آتے رہے، بار بار نبی آتے رہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے دنیا کو آباد کرتے رہے. پیارے بچوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر رکا، اور ہم اپنے پیارے نبی کے آخری امتی ہیں. اور اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے پیارے نبی کی پیغام کو لے کر رہتی دنیا تک اس کو جاری و ساری رکھیں. آئیے ہم سب بھی جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اپنے ہی گھر کے پیارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور دین احکام پر چلتے ہوئے زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو نیک، صالح، شہید، صدیقین، صالح مومنین میں بنانے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کون سے بندوں میں شامل ہونا ہے؟ کیا ان لوگوں میں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، یا پھر ان لوگوں میں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہتی دنیا تک رہیں گی اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ضرور عطا فرمائے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اور یہ بھی بتائے گا ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ کتنے دن اور کتنی راتوں تک چلتا رہا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.